أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله عز وجل وشاورهم في الأمر الآية ولهذا كان يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الوفاة حين ادعت عن جعل الأمر بعده شورى في 6 نفر وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم فاجتمع رأي الصحابة كلهم رضي الله عنهم على تقدیم عثمان علیہم رضی اللہ عنہم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق مومنین کی صفات میں یہ بھی صفت ہے کہ امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات جو ہیں وہ باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر بھی اپنے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وشاورہم فی الامر کہ میرے محبوب اگر کوئی امر مہم ہے تو آپ صحابہ سے مشورہ کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب مشورے کرنے کے بعد کسی رائے پہ فیصلہ ہو جائے، عزم کر لیں، اب اللہ پہ بھروسہ کریں. لیکن کوئی کام مشورے کے بغیر نہ کریں. اسی لیے بعض علماء کرام نے مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، وہ تو خالق ہیں، علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، ان کو تو مخلوق کی کوئی حاجت ہی نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں. تو ملائکہ نے عرض کیا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، میرا اللہ آپ ان لوگوں کو اس جنس کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں جا کے فساد کریں گے، خون بہائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہر وقت تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری شان بیان کرتے ہیں. بھیجنا ہے تو پھر ہم میں سے کسی کو بھیج دے. تو اس آیت سے بھی علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرشتوں سے کہنا گویا یہ بھی ایک مشورہ تھا، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ پوچھیں. اور یہ کیوں تھا؟ اللہ اپنے بندوں کو یہ ہدایت دینا چاہتے تھے کہ جب میں خدا ہو کر بھی ملائکہ سے ایک مشورہ رکھ رہا ہوں، تم تو بندے ہو، تو تمہیں بھی کوئی کام مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے.
اس آیت سے بھی بعض فرق باطلہ نے اللہ ہدایت دے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک جناب اپنا مسئلہ نکال لیا، انہوں نے کہا دیکھو جی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ جائے گا خلیفہ تو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، تو فرشتے عالم الغیب ہیں، ابھی تو خلیفہ بنا ہی نہیں، وہ زمین پہ گیا ہی نہیں اور فرشتے پہلے بتا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی علم غیب رکھتے ہیں، اور اگر فرشتے عالم الغیب ہو سکتے ہیں تو انبیاء کی شان تو فرشتوں سے بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے اس سے اپنا مسئلہ نکال لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے کہ آدمی جب راستے سے بھٹک جاتا ہے نا، پھر وہ اس بات سے بھی نہیں ڈرتا کہ میں قرآن کا ترجمہ غلط کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی مولوی کی کتاب تو نہیں ہے کہ غصہ آئے تو اس کا ایک رد لکھ دو، اس پہ اعتراضات کی بوچھاڑ کر دو۔ یہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور آگے تھوڑی سی آیت بھی پڑھ لو تو مسئلہ حل ہے کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو عالم الغیب کو خدا کہتا تم نہیں جانتے، وہ تو اسی آیت میں مسئلہ موجود ہے۔ تو اسی طرح اصل وجہ کیا تھی یاد رکھو کہ فرشتوں نے یہ بات کیوں کہی تھی، یہ علم غیب نہیں تھا۔ اللہ نے زمین میں سب سے پہلے جنات کو بھیجا، جنات آئے، کچھ عرصہ آباد رہے، جب بڑھ گئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا اور فساد اور لڑائیاں اور دو دھوم مچا دی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کے ان کو مار مار کے ٹھیک کر دو اور نکالو ان کو، اور کہیں جزائر میں اور پہاڑوں میں اور غاروں میں ان کو پھینکو۔ تو اللہ کے فرشتے جب آگے، اب جن کیا کر سکتے تھے، تو اللہ کے فرشتوں نے انہیں مار مار کے وہاں سے نکالا اور ان کو پہاڑوں کی چوٹیوں میں اور سمندر کے جزیروں میں اور وہاں جا کے پھینک دیا۔ تو اس تجربے کے پیش نظر فرشتے کہہ رہے تھے کہ اللہ آپ نے پہلے بھی تو ایک مخلوق بھیجی تھی نا، انہوں نے بھی فساد کیا، اب آپ ایک اور مخلوق بھیجیں گے وہ بھی فساد کریں گے۔ یہ علم غیب نہیں تھا۔ اللہ کے قرآن میں بلا وجہ اللہ معاف کرے تحریف کرنا جو ہے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، چاہے تحریف لفظی کرے یا تحریف معنوی کرے۔ اور یہاں تو ایک آیت میں نہیں، اسی قصے میں کئی مقامات پہ ہے کہ فرشتوں نے جب اللہ نے کہا گیا انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ چیزیں پڑھی ہیں بتاؤ ان کے کیا نام ہیں، تو انبیاء عالم الغیب ہوتے تو بتا نہ دیتے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمیں علم نہیں ہے، اتنا ہے جتنا آپ نے بتلایا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ تو خیر بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، مسئلہ یہ ہے کہ گویا یہ بھی ایک مشورہ، اللہ کے نبی کا براہ راست اللہ سے وحی کا تعلق ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے وحی آ جاتی ہے، لیکن اللہ اپنے نبی پاک کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ شاورہم فی الامر، آپ مشورہ کریں۔ اسی لیے علماء کا قول یاد رکھیں کہ ما ندم من استشار وما خاب من استخار، علماء نے فرمایا کہ جو بندہ مشورہ کر کے کام کرے وہ شرمندہ نہیں ہوگا، اور جو استخارہ کر کے کام کرے وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ کہ اگر کوئی کام ہے، اگر مشورہ ہے یا پھر استخارہ کر لو۔ اسی لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ
حضور ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن پڑھانا ہو، کہ جب بھی کوئی امر درپیش آ جائے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یا ویسے کوئی سنت پڑھ چکے ہیں، کوئی نفل پڑھ چکے ہیں، کوئی نماز پڑھ چکے ہیں، پھر علیحدہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کے نماز والا 3 دفعہ پھر وہ دعائے استخارہ جو ہے وہ پڑھے، اگر یاد نہ ہو چھپی ہوئی مل جاتی ہے سامنے رکھ کے پڑھ لے، اور اسی میں طریقہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، لمبی دعا ہے۔ وہاں جب لفظ آتا ہے کہ ان ھذا الامر، وہاں اپنے کام کا نام لیں، مکان بنانا ہے، شادی کرنی ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی فیکٹری ہے، یا اللہ یہ میرا کرنا خیر لی فی دینی، ٹھیک ہے آسان فرما دو، اور اگر کرنا میرے لیے شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلہ و آجلہ فاصرف عنی، اللہ پھر پھیر دے۔ تو استخارہ کرنے سے یہ ہوگا، یہ بھی جاہلوں کی بات ہے کہ استخارہ کرو تو خواب میں نظر آئے گا، بالکل غلط بات ہے، لوگوں نے قصہ بنایا ہوا ہے، کوئی خواب شاب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو دکھلا دے، کوئی ضروری نہیں کہ خواب نظر آئے۔ 3 دفعہ دعا استخارہ پڑھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر دیکھیں کہ اب دوسرے دن طبیعت کا رجحان کیا ہے، کام کرنا چاہتا ہے اور اسباب بنتے جا رہے ہیں، تو سمجھو اس کا معنی ہے کہ خیر ہے اس کام کا، اور اگر اس کے اندر رکاوٹیں ہو رہی ہیں سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، بس ہٹ جاؤ۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ استخارہ ایک رات میں آپ کو پتہ لگ جائے، 1 سے لے کر 7 راتوں تک کرنے کا حکم ہے۔ لیکن آج کل ہمارے یار دوستوں نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے، بس 2 منٹ گردن جھکاتے استخارہ کر لیا ہے۔ اور استخارہ بھی ایسا ہے کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے، وہ ٹیلی فون پہ بیٹھا ہے، وہیں سے بتا رہے ہیں، ٹھک پک 1 منٹ میں استخارہ ہو رہا ہے، جیسے نماز جھٹ پٹ ہوتی ہے نا، ان کا استخارہ بھی ایسے ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے 1 رات سے لے کر 7 راتوں تک، اور یہ 1 منٹ بھی نہیں لگاتے اور بتا دیتے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ اور اللہ کے نبی پر۔ پہلے تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ میرے لیے استخارہ مولوی کرے، یا میرے لیے استخارہ کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی، بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے جس کا کام ہے وہ خود کرے۔ پہلے تو یہ بات ہی غلط ہے کہ ہم کریں جناب استخارہ کرتے ہیں، ہمیں بتلائیں کیا حال ہے، کہ ہم کیا استخارہ کرتے، اس کو اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے، تیرا استخارہ کر دے گا۔ وہ بیمار ہو جائے تو اس کو دوا کا بھی پتہ نہیں لگتا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ بھی ایک طرح گردن جھکا کے پڑھ لینا کون سی دوائی کھانی ہے۔ کہ جھوٹ ہے، آمد الناس ہیں، اور جب تک لوگ بیچارے جاہل ہیں ہماری پیری چلتی رہتی ہے۔ چشم عالم کو کور رہنے دے اور میری پیری میں زور رہنے دے، کہ جب تک چشم عالم کور ہے، اندھی ہے، جاہل ہے، بس جی حضرت نے فرما دیا۔ اور شریف آدمی حضرت اگر بیمار ہو جائے تو ان کو سر درد کی دوائی کا نام بھی نہیں آتا۔ اس کے لیے بھی وہ ڈاکٹر کے محتاج ہیں، علاج کے محتاج ہیں، انجیکشن کے محتاج ہیں، گولیوں کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا، دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جب شاورہم، مشورہ کرو تو کن لوگوں سے کرو؟ جو اس مسئلے کے اہل ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو۔ اسی سے لوگوں نے مغربی جمہوریت کا راستہ نکالا ہے کہ وہ بھی تو ایک مشورہ ہے۔ وہ مشورہ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ کسی اہل سے لیا جائے، وہ تو نا اہل سے لیا جاتا ہے۔ اور تمہاری جمہوریت میں تو ہمیشہ اقلیت جو ہے وہ اقتدار پہ آتی ہے۔ کیا مانا؟ 2 آدمی کھڑے ہوئے، اس نے لیا 40,000 ووٹ، اس نے لیا جناب 50,000، وہ 40 50 90,000، اور اس نے لیا 51,000، یہ جیت گیا، 90,000 والے ہار گئے۔ تو اقلیت اوپر آئی ہے، اکثریت اوپر آئی ہے؟ تمہارے وہ
تو اندھیر ہے، وہ تو یعنی یہ ہے کہ گئے گزرے دور میں غنیمت ہے کہ چلو بھی ایک آدمی کے پاس جو ہے اختیارات کا ارتکاز نہ ہو، کچھ تقسیم ہو جائے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اب دیکھیں کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے جنگ احد کے مقابلے وقت بھی مشورہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو ہے خلافت کے مسئلے میں کوئی حکم نہیں دیا، یاد رکھو، یعنی رحمت دو جہاں نے کوئی حکم نہیں دیا کہ بھئی میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہو یا میرے بعد علی خلیفہ ہو، بالکل نہیں۔ امرہم شورا بینہم، اللہ کے نبی نے صحابہ کی رائے پہ چھوڑ دیا کہ خود مشورہ کر لو۔ یہ جو کہتی ہیں نا، یہ بہرحال ایک جھوٹے دعوے ہیں کہ بھئی خلافت منسوس ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، تو دکھائیں کس آیت میں ہے کہ فلاں کے لیے اللہ نے وحی بھیجی ہے؟ یہ تو ایسے بس جھوٹے دعوے ہیں۔ ہاں اشارات ہوتے ہیں، اگر ان آدمی ان اشارات کو سمجھے تو اشارات ملیں گے، لیکن حکم نہیں۔ سرکار دو عالم کے اپنے بعد اشارات جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کے حق میں تھے، لیکن حکم نہیں دیا۔ اشارات تھے کہ حضور نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کر دیا، امام بنا دیا۔ اس بات کو حضرت عمر نے کوڈ کیا باقاعدہ کہ من اختارہ اماما لدیننا، جس بندے کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کے لیے امام بنایا ہے، ہم دنیا کے لیے امام کیوں نہ بنائیں؟ اشارہ ہے۔ اسی طرح جیسے ایک عورت آئی حضور پاک کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ سرکار جب ہمیں مشکل پیش آتی ہے ہم آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں، لیکن موت تو برحق ہے، اگر آپ پر موت آ جائے اور ہمیں کوئی اہم مسئلہ آئے تو ہم کہاں جائیں؟ آپ نے فرمایا فاتح ابی بکر، ابو بکر سے پوچھ لینا۔ ایک اشارہ ہے، حکم نہیں۔ سارے صحابہ نے مکے سے ہجرت کی حبشہ، حبشے سے مدینہ، مکے سے مدینہ، حبشہ سے مکہ، مکے سے پھر مدینہ، سب نے ہجرت کر لی، لیکن ابو بکر رہ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو بکر کے گھر میں آئے، اور ایسے وقت میں آئے جب کبھی نہیں آتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر کے گھرانے والے کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ اس وقت تو حضور کبھی نہیں آئے۔ حضور پاک نے سب کو علیحدہ کر دیا اور فرمایا کہ ابو بکر مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ہجرت کرنے کا، میں نے بھی ہجرت کرنی ہے، اور میں تیرے پاس بھی آئی ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ ابو بکر کو بھی ساتھ لو۔ تو اب حضرت ابو بکر نے کہا حضور میں تو 6 مہینے ہو گئے ہیں تیاری کر رہا ہوں۔ حضور فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بس میں نے حضور خواب دیکھا تھا، مجھے امید تھی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں نے تو اونٹنیاں بھی تیار کر لی ہیں اور سفر کا سامان بھی تیار۔ حضور فرمایا ابو بکر نہیں، یہ ہجرت ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اس میں تمہاری اونٹنی نہیں لوں گا، تم اونٹنی کے پیسے مجھ سے لے لو، میں چاہتا ہوں میرے ثواب میں کمی نہ ہو، جب تم مجھے سواری دو گے تو ثواب تمہیں بھی تو ملے گا نا۔ تو اب جناب ہجرت میں ابو بکر کا حضور کے ساتھ جانا اور کسی صحابی کا نہ جانا، اور پھر غار میں جا کر بھی صرف ابو بکر اور نبی پاک کا اکٹھے رہنا اور کوئی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن میں نص کہہ رہے ہیں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسی لیے یاد رکھو علماء نے کہا ہے
کہ صحابی سارے شان والے ہیں، صحابہ تمام محفوظ ہیں، صحابہ تمام معیار حق ہیں، صحابہ تمام مومن صادق ہیں، لیکن لفظ صحابی کا اللہ نے اگر کسی پہ اطلاق کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کو جب اپنے صاحب کو حضور فرمایا۔ اب یہاں بھی دو ہے، ایک اشارہ ہے، لیکن حضور نے یہ حکم نہیں دیا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہو۔ اس لیے سارے صحابہ جو تھے بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے اور سب صحابہ نے مشورہ کیا، انصار سے بھی درخواست آئی خلیفہ بننے کی، لیکن حدیث آ گئی حضور کی کہ لا خلافت الا فی قریش، کہ میرے بعد خلافت قریش میں ہوگی، تو اس لیے انصار پیچھے ہٹ گئے۔ اب باقی قریش رہ گئے، مہاجرین رہ گئے، ان میں جب ابو بکر کا نام آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی ابو بکر سے زیادہ بہتر میری رائے میں کوئی نہیں ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو سب نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ یہ بھی شورا ہے، مشورہ ہے، لیکن حضرت عمر کے بارے میں ابو بکر نے مشورے پہ عمل نہیں کیا، حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بعد اگر خلافت کا کوئی حقدار ہے تو عمر ہے۔ وجہ کیا تھی کہ حضور پاک ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ ابو بکر و عمر جس مسئلے میں اکٹھے ہو جائیں رائے میں، پھر میں کسی اور سے پوچھتا ہی نہیں۔ اسی طرح حضور پاک کی ایک روایت میں آتا ہے کہ وزیر آیا فی السماء جبرائیل و میکائیل، آسمانوں میں میرے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین میں میرا وزیر ابو بکر و عمر ہے۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر بھی سمجھ گئے کہ عمر کا مقام ہے، اور حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ عمر کو بھی نبی بناتے۔ اس وجہ سے انہوں نے حکم دے دیا۔ اب جب حضرت عمر کی شہادت کا وقت آیا تو حضرت عمر نے پھر شورا بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ 6 آدمی ہیں جن میں حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، مشورہ کرو، اور جس بندے پہ تمہارا اتفاق ہو جائے اس کو خلیفہ بنا دو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام میں مشاورت جو ہے یہ بے انتہا ضروری ہے، اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے، حضرت علی نے فرمایا، حضرت زین العابدین نے فرمایا ہے، اور بڑے بڑے ائمہ اعلام نے فرمایا ہے کہ مشاورت لینے کے لیے بھی لازم ہے کہ ان لوگوں سے مشورہ لو جو متقی ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں۔ اگر دینی مسئلہ ہے تو عالم ہیں، فقیہ ہیں، ان کو مشورے کے لیے بلاؤ، یعنی جیسا کام ہے انہی لوگوں کو مشورہ دیا جائے۔ بیماری ہے ڈاکٹر سے مشورہ لو، عمارت بنانی ہے انجینئر سے مشورہ لو، لوہے کا کام ہے لوہاروں سے مشورہ لو، سونے کا کام ہے سوناروں سے مشورہ لو، جو لوگ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ اگر دین کا کوئی مسئلہ ہے تو لیتفقہوا فی الدین، پھر دین میں سمجھ رکھنے والے لوگ جو ہے وہ بات کریں۔ تو مومنین کی صفت ہے کہ وہ کوئی کام جو ہے بغیر مشورے کے نہیں کرتے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی عبیدہ بن الجراح کی امداد کے لیے لشکر روانہ کیا، آپ بھی ساتھ گئے۔ راستے میں جب گئے خبر ملی کہ اس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، حضرت عمر بیٹھ گئے، قافلہ روک لیا، سارے صحابہ جو تھے بڑے بڑے ان کو بلائے گئے، مشورہ دو کیا کریں۔ تو لہذا مشورے کو بڑی اہمیت دیا کرو۔
گھر کا کوئی معاملہ ہے، اہم معاملہ ہے، مشورہ کرو۔ کیوں ہے وہ جو ہمارے دیہات میں عام لوگ بھی کہتے ہیں نا جی ایک ایک ہوتا ہے، لیکن ایک ایک دو جو ہے 11 بن جاتے ہیں، حالانکہ 2 11 تو نہیں بنتے، 2 تو 2 ہی بنیں گے، لیکن لکھنے میں تو 11 نظر آئیں گے نا، ایک لکھ دو پھر ایک لکھ دو، اور مشورہ نہ ہو تو پھر تو صفر ہے نا جی۔ تو اس لیے حضرت عمر نے مشورہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ بھئی اب کیا کریں، ہم جائیں نہ جائیں؟ اگر نہیں جاتے ہیں صحابہ کو شکست ہو جائے گی، اور جاتے ہیں تو وہاں بیماری ہے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت ہمیں جانا چاہیے، ہمارے ساتھی وہاں لڑ رہے ہیں، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، وہ شکست ہو جائے گی، ہمارے ساتھی شہید ہو جائیں گے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور بعد نے کہا کہ نہیں جناب، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے ہم کیوں جائیں؟ آخر حضرت عمر نے سب کی رائے سننے کے بعد حکم دیا کہ بھی ہم نہیں جاتے، بس قافلہ روک دیا، فرمایا واپس جاؤ، ان کے مقدر میں فتح ہے، شکست ہے، جو بھی ہے اب اللہ کی مرضی۔ ابھی حضرت عمر بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان صحابی غصے میں آ گئے، کہنے لگے یا امیر المومنین تفر من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا میرے بیٹے نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے تو بھاگ رہے ہیں، لیکن آگے بھی تو اللہ کی تقدیر ہے نا، وہ کہاں چھوڑے گی؟ اسی اسنا میں آپ بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آ گئے، انہوں نے کہا امیر المومنین سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آقا سے ایک حدیث سنی تھی، اذا سمعتم بارض الطاعون فلا تدخلوها واذا انتم فيها فلا تخرجوا منها او كما قال، حضور نے فرمایا تھا اگر کسی علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہے مت داخل ہو، اور اگر پہلے سے تم وہی ہو تو پھر باہر نہ جاؤ۔ تو حضرت عمر نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ ہمارے مشورے کو حضور کی حدیث کے مطابق بنا دیا۔ تو مومن کی یہ صفت ہے کہ ان کا ہر عمل جو ہے آپس میں مشورے کے ساتھ طے ہوتا ہے، اور جب آدمی مشورہ کر لیتا ہے تو ہدو الی ارشد الامور۔ حضرت ابن عمر فرماتے تھے کہ جب آدمی صالحین سے مشورہ کرے تو لازماً اللہ اس کو صحیح راستے کی ہدایت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی مومنوں کی ایک صفت ہے۔ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی لا يَرْمُونَ أَمْرًا حَتَّى يَتَشَاوَرُوا فِيهِ لِيَتَصَادُوا بِآرَائِهِمْ، وہ ایسے امر کوئی حکم جاری نہیں کر دیتے، مشورہ کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی رائے سے مدد حاصل کریں، جیسے جنگ کا معاملہ ہے یا اور کوئی اہم معاملہ ہے۔ کما قال تبارک و تعالی، جیسے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وشاورہم فی الامر الآیہ، ولہذا کان صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یشاورہم فی الحروب ونحوها لیطیب بذلک قلوبہم، وہکذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اسی لیے میرے مدنی رحمت دو عالم بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جب بدر کی جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی اور کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مارے گئے اور ان کے 70 جو تھے وہ قیدی بن گئے، مدینے آ گئے، حضور پاک نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا مشورہ دو ان قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ کیوں اب ہمارے سامنے ایک راستہ یہ ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں، ایک راستہ یہ ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں، اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم ان کو چھوڑ تو دیں لیکن سب کے ذمے فدیہ رکھیں گے، اتنا فدیہ ادا کرو۔
حضور نے فرمایا ابو بکر بتلاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں اور یہ لوگ قید میں ہیں، اور ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، بعض ہمارے رشتہ دار ہیں، بعض اور صحابہ کے رشتہ دار ہیں، ان کو بڑی چوٹ لگ چکی ہے، اب آپ مہربانی کر کے ان سے جزیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں تاکہ اس پیسے سے جو غریب صحابہ ہیں ان کی مدد ہو جائے گی اور ان کو آزادی مل جائے گی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اچھا عمر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مشورہ اگر آپ پوچھتے ہیں نا تو آپ مہربانی کریں، آپ ہمیں حکم دیں اور جو جس کا رشتہ دار ہے اپنے ہاتھ سے تلوار سے اس کی گردن اڑا دے۔ یہ دشمن ہے محمد مصطفیٰ کے، ان سے رعایت کا کیا معنی؟ انہوں نے کہا حضور رعایت کی جاتی ہے، کوئی بات ہو، یہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، مکے سے 1000 کا لشکر لے کے آئے ہیں، انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اگر ہم مارے جاتے یا قید ہو جاتے تو ہمیں چھوڑ دیتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی رعایت نہیں، آپ مجھے حکم دیں، حضرت علی کو حکم دیں۔ اسی طرح ہر صحابی کو حکم دیں کہ جو اس کا رشتہ دار ہے اس کی گردن پہ وہی تلوار رکھے تاکہ دوسرا جو ہے پھر ناراض نہ ہو، 70 کا 70 اڑا دیں۔ یا رسول اللہ کفر کا بیج ختم کر دیں، بیج رہا تو پھر درخت نکل آئے گا۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا عمر تمہاری مثال ایسے ہے کہ قرن حدید، تورات میں بھی آیا ہے کہ عمر ایسا ہے جیسے لوہے کا سینگ ہو جس میں نرمی ہے ہی نہیں، اور فرمایا کہ میرے ابو بکر کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت عیسیٰ، وہ بھی نرم دل تھے کہ کوئی اگر گالی دیتا فرماتے اچھا بھی ایک اور گالی بھی دے دو۔ انہوں نے کہا بھئی حضرت ابو بکر جو ہے نا وہ بڑا نرم دل آدمی ہے لیکن تم بڑے جلال والے بندے ہو۔ اور دیکھا حضور مشورہ آپ نے مانگا ہے، مشورہ میں نے دیا ہے، حکم تو آپ جو کریں گے اسی کی تعمیل ہوگی۔ حضور نے حکم دے دیا کہ مجھے ابو بکر کی رائے پسند ہے، ان لوگوں سے جدیہ لے لو، فدیہ لے لو اور ان کو رہا کر دو۔ دوسرے دن حضور بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، دونوں آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا آئے سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بتائیں پھر میں بھی تو آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا عمر اللہ کا عذاب اتنے قریب آ گیا تھا جیسے یہ درخت ہے، اللہ نے رحمت کر کے عذاب اٹھا لیا، اگر عذاب نازل ہوتا تو تیرے سوا کوئی نہ بچ سکتا، تیری رائے اللہ نے قبول کی ہے۔ اور اللہ نے عتاب کیا کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون ارض الحیات الدنیا۔ اللہ نے فرمایا کیا میرے نبی کو یہ بات زیبا ہے کہ ہم اس کے دشمن اس کے ہاتھ میں قیدی بنا کے دے دیتے ہیں لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں صرف دنیا کی ظاہری عزت کے لیے؟ آگے کتنا سخت، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر میں تمہیں اور تمہارے اصحاب بدر کو معافی کا فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو میں عذاب میں پکڑ لیتا، لیکن چونکہ میں معاف کر چکا ہوں لہذا میں نے معاف تو کیا ہے، لیکن آپ نے فیصلہ ٹھیک، فیصلہ مجھے عمر کا قبول ہے۔ تو اس لیے اب دیکھیں اتنا بڑا معاملہ ہے لیکن حضور پاک بھی مشورہ فرما رہے ہیں۔ اسی لیے جب جنگ احد کا موقع آیا، اب دیکھیں کافروں نے کتنی تیاری کی، زبردست تیاری کی، چونکہ یاد رکھو
کفر جو ہے وہ خاموش نہیں ہوتا. یہ تم مسلمان ہو کے کبھی کامیابی ہو گئی نا، بس جناب پھر تم نعرے اور ہلے اور گلے اور جلوس میں لگ جاتے ہو، اور دشمن اپنی مار کو یاد رکھتا ہے، تیاری کرتا ہے، پھر تم سے بدلہ لیتا ہے. دیکھا نہیں 65 میں تم نے تیر مار لیا، 71 میں انہوں نے تمہیں سبق پڑھا دیا کہ نہیں؟ ملک بھی گیا. اب تم بیٹھے ہو گانے سن رہے ہو، ماشاءاللہ فلمیں دیکھ رہے ہو ان کی. تو کفر خاموش نہیں بیٹھتا ہے. کفار نے مکے میں آنے کے بعد، رہائی پانے کے بعد، یعنی رات دن ایک کر دیا. انہوں نے کہا دیکھو ہر آدمی پیسہ جمع کرو، اسلحہ جمع کرو، طاقت جمع کرو، ہم نے بدلہ لینا ہے مسلمان. اور پورا لشکر جرار لے کے ابو سفیان جو ہے، اور اس وقت حضرت خالد بن الولید بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی کافروں کی ایک حصے کی یعنی کمان کر رہے تھے. یہ سارا لشکر چڑھائی کر کے آ گیا. حضور کو خبر ملی، حضور نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کریں. حضور نے فرمایا کہ بھئی دو رستے ہیں، یا تو ہم مدینے کے اندر رہیں، شہر کو بند کر دیں، ہم قلعہ بند ہو جائیں گویا، اور کافر محاصرہ کریں گے، ہم لڑتے رہیں گے. وہ کب تک محاصرہ کریں گے؟ آخر مکے سے روزانہ ان کے لیے مدد پہنچنا، کمک پہنچنا، کھانا پہنچنا، ضروریات زندگی پہنچنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا. ہمارے پاس تو اندر ہر چیز موجود ہے، ہم تو 2-4 مہینے اندر گزار سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم میدان میں نکل کر مقابلہ کریں. جو نوجوان صحابہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کو دل میں جذبہ تھا کہ ہائے ہم تو جہاد سے رہ گئے. ان کا جوش ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو بڑی کمزوری ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں چھپ کے، ہم دشمن کو للکارتے ہیں، باہر نکل کے مقابلہ کریں گے. یاد رکھیں، حالانکہ حضور کی رائے یہ تھی کہ ہم باہر نہ جائیں، مدینے کے اندر رہ کے مقابلہ کریں. لیکن نوجوان صحابہ جوش میں آ گئے. حضور پاک نے سب کی رائے سننے کے بعد حضور گھر تشریف لے گئے. اور جب حضور گھر جانے لگے تو جو بزرگ صحابہ تھے انہوں نے نوجوانوں سے کہا خدا کے بندے کیا کیا تم لوگوں نے؟ یہ جوش دکھانے کا وقت ہے، حضور کا منشا نہیں تھا باہر جانے کا. انہوں نے کہا بھئی غلطی ہو گئی، اب کیا کریں؟ حضور جب گھر سے آئے تو آپ نے زرہ پہن لی تھی اور تیار ہو گئے تھے لڑائی کے لیے. تو وہ نوجوان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری غلطی ہے، معاف کر دیں، ہم جذبہ جہاد میں آ گئے تھے، آپ کی مرضی اگر باہر لڑنے کی نہیں ہے تو ہم آپ کے تابع ہیں. آپ نے فرمایا ما ينبغي لنبي، آپ نے فرمایا غلط بات ہے، اب میں نے ارادہ کر لیا. نبی جب ارادہ کر لے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا، اب جو اللہ کو منظور ہے وہ ہوگا. سب سے پہلی چوٹ پڑی مسلمانوں کو کہ عبداللہ ابن ابی جو تھا رئیس المنافقین، وہ اپنے 400 ساتھیوں کو لے کے راستے میں جدا ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جاتے آپ کے ساتھ، یہ کوئی جنگ ہے؟ مکے والے اتنی قوت سے، اتنی طاقت سے، اتنی ہتھیاروں سے، اتنی سواریوں کے ساتھ لڑنے آ رہے ہیں، ہمارے پاس ہے کیا؟ لہذا یہ کوئی جنگ نہیں، ہم مرنے کے لیے نہیں جاتے. تو جب 450 آدمی آپ کی جماعت سے کٹ جائے تو جماعت کا دل تو ٹوٹ جاتا ہے. سب سے پہلی چوٹ یہ پڑی. اور دوسری چوٹ یہ پڑی کہ حضور پاک نے وہاں جا کے تقسیم کی اور ایک دستہ بنایا اپنے صحابہ کا جو رومات تھے کہ تم اس پہاڑ کے ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو راستہ ہے یہاں کھڑے ہو جاؤ. اور آپ نے فرمایا یاد رکھو ہمیں فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کی شان ہے، جنگ شروع ہوئی، کافروں کو شکست ہو گئی، مسلمان غالب آ گئے.
کافر بھاگنے لگے. وہ جو درے پہ کھڑے تھے نا، انہوں نے کہا کہ بھائی حضور نے ہمیں اسی لیے کھڑا کیا تھا نا کہ دشمن حملہ نہ کرے. دشمن تو ناکام ہو گیا، شکست کھا گیا، دیکھو بھاگ رہا ہے، تو ہم کیوں نہ جا کے شریک ہو جائے اموال غنیمت میں. انہوں نے درا چھوڑ دیا. خالد ابن الولید نے اپنے دستے کو پہاڑ کے پیچھے سے لا کر اسی راستے سے حملہ کیا اور شکست کو فتح میں بدل دیا. اور اتنی شکست آئی کہ حضور کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس میں سیدنا حمزہ ہے سید الشہداء، ام رسول اللہ، حضور کے چچا ہیں سیدنا حمزہ. وہ ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، مسلح کیے گئے. مصعب ابن عمیر، بڑے بڑے صحابہ. میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار میں ایک انی جو تھی وہ گھس گئی، اور حضور ایک جگہ سے اللہ رحمت فرمائے یعنی ایسے کہ نیچے جا آ کے بیٹھ گئے، گویا گر گئے. اتنی بڑی تکلیفیں پہنچی اور حضور بڑے پریشان ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ قوم ہے تیرے نبی کا خون بہا رہی ہے. اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ اگر آج آپ کو تکلیف پہنچی ہے ان کو بھی تو بدر میں پہنچی تھی نا، آپ نے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ تو ان کے بھی تو مارے گئے تھے، انہوں نے برداشت کیا، اب آپ بھی برداشت کریں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ بظاہر شکست ہے، امتحان ہے کہ فتح میں مومن کیا کرتا ہے، شکست میں کیا کرتا ہے. ورنہ فرشتے جو بدر میں جنگ لڑ سکتے تھے وہ احد میں بھی لڑ سکتے تھے. لیکن اللہ مومنوں کے لیے دونوں امتحان کے فتح کے بعد کیسے اکڑ تو نہیں جاتا، تکبر تو نہیں کرتا، اور شکست کے بعد کہیں اسلام سے بھاگ تو نہیں جاتے. اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کا نبی ایک رسول ہے، اگر وہ موت آ جائے، شہید ہو جائے، کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ تو لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات یاد رکھنا کہ بظاہر جنگ احد میں شکست ہے، حقیقت میں فتح ہے مسلمانوں کی کہ اللہ نے اتنی مدد کی مسلمانوں کی کہ کافر جیتنے کے باوجود مدینے میں قبضہ نہ کر سکے، ورنہ وہ تو جنگ جیت چکے تھے. وہ ظالم اگر جا کے مدینے میں بیٹھ جاتے، داخل ہو جاتے تو مدینہ تو ہینڈ اوور کر لیتے وہ. لیکن اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا کہ جنگ تو جیت گئے لیکن واپس دوڑے مکے کے لیے. اور حضور نے تعاقب کیا اور اپنے سواروں کو لے کے پیچھے گئے اور حضور نے فرمایا ابو سفیان موعدکم بدر، اگلے سال پھر ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہر معاملے میں مشورے کا حکم ہے، لیکن مشورہ کس سے کرو گے؟ جو اہل حل و عقد ہوں، صاحب رائے ہوں، صاحب علم ہو، متقی ہو، عالم ہو. اسی لیے حکم ہے خواب دیکھو تو کسی عالم کو بتاؤ. اسی لیے حکم ہے اپنی لڑکی لڑکے کا رشتہ کرتے ہو تو کسی دین والے سے مشورہ کرو. تو اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی قرآن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک طالب تھے جعفر، وہ بیچارہ 20 سال سے ہمارا ساتھی تھا، فوت ہو گئے. دعا کریں اللہ اس کی مغفرت فرمائے. ہمیشہ یہاں سامنے بیٹھے ہوتے تھے بیچارے، تو ابھی بیمار تھے 2-3 سال سے. خدا کی قدرت ہے وفات ہو گئی. اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے. اور جتنے شاگرد ہیں اور جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اور جتنے مشکلات میں ہیں اللہ مشکلات دور فرمائے. اور اللہ تمام عالم اسلام پہ اور پاکستان پہ رحم فرمائے. کہتے ہیں جی مودودی صاحب کی تفسیر پڑھنا. بھائی وہ تو فوت ہو گئے یار، جو فوت ہو جائے اس کو تو معاف کر دو. باقی ان کی تفسیر میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی بڑی غلطیاں ہیں، لیکن وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. اگر کوئی آدمی سر پہ اس طرح نہ پھروائے، بال کتروانا بھی جائز ہے لیکن ٹک نہیں، سارے سر کے بال چوتھا حصہ کٹ جائیں. اسلام کو پھیلانے میں
مدد نہیں ملتی. کیا مدد ملے؟ تم جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تم ایک آدمی کو دین پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ. تم محلے میں دین کا کام کر سکتے ہو کرو. تم شہر میں دین کا کام کر سکتے ہو کرو جتنا تمہاری طاقت ہے. عورتوں کے لیے پردہ اسلام میں ضروری ہے. اللہ کا حکم ہے, نص سے قطعی ہے, قرآن کا حکم ہے. لیکن جو بیویاں نہیں کرتی, اللہ ہدایت دے, اللہ حیا دے. بہرحال یہ یاد رکھیں کہ جو میری بیٹیاں طواف میں چہرہ کھلا رکھتی ہیں یا جین پہنتی ہیں یا اتنے باریک لون کے کپڑے پہنتی ہیں کہ دھوپ میں ان کے اندر بدن بھی نظر آتا ہے, ایسی عورتوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. وہ طواف کا ثواب لے کے نہیں جاتی بلکہ کعبے سے لعنت لے کے جاتی. باقی تمہاری مرضی ہے. پہلے کون سی تم نے مولویوں کی مان لی ہے کہ اب مان لو گے؟ بات وہی ہوگی جو تمہاری بیوی کہے گی. میرے بیٹے کا نام حمیر ہے. حمیر تو کوئی نام نہیں ہوتا بھائی, عمیر ہو سکتا ہے, لگا دو بس پھر ٹھیک ہے. کیوں؟ حمیر کو اگر الف لگا دو گے تو گدھا بن جائے گا. حمار, حمیر, کیا کہو گے؟ بس لوگوں کو شوق ہے نئے نئے نام رکھنے کا. وہ ایک میں نے آپ کو کہا, ایک بندہ میرے پاس آیا, وہ میرا دوست بھی تھا, شریف آدمی. مجھے آ کے جناب اس نے ایسا تنگ کیا, کہتا ہے مکی صاحب مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے, مجھے کوئی ایسا نام بتائیں کہ دنیا میں کسی نے ایسا نام نہ رکھا ہو. میں نے کہا یار حضور کے صحابہ کے نام ہیں, اہل بیت کے نام ہیں, کوئی رکھ لو. کہ نہیں حضرت کوئی نیا نام بتایا. میں نے کہا پھر ابلیس رکھ لو. کہتے کیا مطلب؟ میں مجال ہے کسی نے آج تک اپنے بیٹے کا نام ابلیس رکھا ہو. تمہارے بیٹے کا نام ایسا ہوگا جو دنیا میں کسی کا نہیں ہے. پھر ناراض ہو گیا. اب کیا کرے آپ؟ 3 اپنا مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ کی نیت کے لیے جانا اجازت نہیں ہے. وہ اگر مانا چوتھی مسجد ہو, بات سمجھا کرو نا, یعنی دنیا میں 3 مسجدیں ہیں. آج اگر کوئی کہے میں دہلی کی مسجد دیکھنے کے لیے جاتا ہوں, یہ ناجائز ہے. یہ نہیں ہے کہ علم پڑھنے جاتا ہوں تو وہ بھی ناجائز ہے. وہ تو حضور کا حکم ہے کہ علم پڑھنے کے لیے جاؤ. یا کوئی آدمی تجارت کے لیے جاؤ, حضور نے خود فرمایا کہ لا يركبها الا معتمر او حاج او غاز. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سمندری سفر نہ کیا کرو, ہاں مگر کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے, عمرہ کر رہا ہے, حج کر رہا ہے, اس کے لیے جائز ہے. تو کوئی بات سمجھا کرو. یعنی ان 3 مساجد کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کے لیے اجازت نہیں ہے. تمہیں مستثنا منہو کا پتہ بھی نہیں ہے تو پھر پوچھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کہتے جی کہ کافر ہو جاتی ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ مذہب حنبلی میں ہے, المغنی کتاب ہے ان کی دیکھ لو, المقنہ ہے کتابیں ہیں دیکھ لو. باقی ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا. احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے زور لگایا, بوسہ تو نہیں دے سکا لیکن بدن کعبے کو, کوئی حرج نہیں. اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ احرام میں خوشبو لگانا منع ہے, اور حجر اسود پہ ملتزم پہ لوگ عطر لگاتے رہتے ہیں, تو اس وقت بوسہ نہ دیں تاکہ تمہیں عطر نہ لگ جائے. یہ تھوڑا ہے کہ کبھی عطر نہیں بھی ہوتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا کبھی لگ بھی جائے جلدی جا کے دھو ڈالو بس. ایک آدمی شوہر دے بندی ہے, بیوی اہل حدیث ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی نعوذ باللہ کوئی یہ 2 الگ مذہب تو نہیں ہے. وہ تو دونوں کا ایک ہی مذہب ہے, دونوں کا اتباع کتاب و سنت ہے. بعض مسائل میں اختلاف ہوتا ہے تو فروعی مسائل ہے, بنیادی مسائل میں تو کوئی اختلاف نہیں. آج تک کسی نے کہا ہے کہ 5 نمازوں کے بجائے 6 نمازیں پڑھو. آج تک کسی نے کہا ہے کعبے کی طرف رخ نہ کرو بلکہ مدینے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. وہ تو اختلاف ہے بھی, آمین زور سے کہو یا آہستہ کہو, وہ بھی حدیث ہے, وہ بھی حدیث ہے, قرآن ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کہاں کفر و اسلام کی لڑائی تو نہیں ہے. یہ تو ان میں بھی جو اہل علم نہیں ہیں وہ جھگڑتے ہیں. جو علم والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بابا قرآن کہتا ہے کہ دعا آہستہ مانگو, آمین دعا ہے, کوئی آہستہ کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں. اور پھر حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تم نے فرشتوں کی آمین کبھی سنی ہے؟ معلوم ہوا وہ بھی آہستہ کہتے ہیں.
ورنہ اگر فرشتے زور سے کہیں تو ایک آواز آئے تو ہم تو سارے ٹھیک ہو جائیں۔ زکات کے پیسے ہم نے الگ رکھ لیے، سارا سال دیتے رہے، تمہاری مرضی ہے۔ رمضان میں دو، ثواب زیادہ ہے، ورنہ کوئی پابندی تو نہیں کہ رمضان میں دو۔ جب کوئی محتاج آ جائے، جب کوئی ضرورت آ جائے، اب دیکھیں نا 30 لاکھ آدمی مہاجر ہو کے آیا بیٹھا ہے، تم انتظار کرتے رہو رمضان کا لوگ بھوکے مر جائیں، ان کو زکات دو، ان کے پاس پیسہ بھیجو، آٹا بھیجو، کپڑا بھیجو، ان کی مدد کرو۔ اور ایک تو خدا جانے پتہ نہیں آپ کے لوگوں میں لوگ جو ہے نا وہ بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے عقل چھین لیا ہے کیا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں ہے۔ بابا وہ اس ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں، وہ تو گرمی میں غریب ویسے بھی مر جائیں گے، تمہارے پاس اور ٹھنڈے علاقے نہیں ہیں، ان کو وہاں بٹھاؤ۔ تمہارے پاس فورٹ منڈرو ہے، ایبٹ آباد ہے، مری ہے، بھوربن ہے، کتنے بڑے ٹھنڈے علاقے موجود ہیں، پتہ نہیں علیہ منکم رجل رشید، کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو عقل سے فیصلہ کر سکے۔ مشورہ جب کرتے ہیں تو جاہلوں سے کرتے ہیں، کسی اہل علم سے کرتے نہیں، اور اگر کسی مولوی سے کرتے ہیں تو وہ مولوی بھی سرکاری درباری ہوتا ہے، اس نے بھی تو اپنی کرسی بچانی ہے نا، وہ کیوں مشورہ دے گا صحیح؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، نہ جماعت، نہ سیاست، نہ پارٹی، میں تو روز رو رو کے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ مہاجرین پہ بھی رحم فرما، ملک پہ بھی رحم فرما، مسلمانوں پہ بھی رحم فرما، فوج پہ بھی رحم فرما۔ یہ تاریخ کا بدترین وقت ہے جو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مارنے والا بھی کلمہ پڑھ رہا ہے اور مرنے والا بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، اور کفر گھر بیٹھے ہوئے ناچ رہا ہے، وہ کہتا ہے اور مار۔ ہمارے کچھ رشتہ دار سود کا کاروبار کرتے ہیں، کچھ انشورنس میں ہیں، ان کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہو، کھانا تو کافر کے گھر میں بھی کھا سکتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض شیعہ حضرات جو ہیں کالے کپڑے پہنتے ہیں، وہ تو بطور ماتم پہنتے ہیں، کعبہ شریف کسی کا ماتم نہیں کر رہا، اور کعبہ شریف کا غلاف جو ہے کبھی سفید بھی تھا، سبز بھی تھا، لال بھی تھا، مختلف رنگوں کا بھی تھا، آخر میں اللہ کو یہی رنگ منظور تھا، کیونکہ کالا رنگ شاید ہر عیب چھپا لیتا ہے، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے عیب چھپ جائیں۔ کعبہ کس کا ماتم کر رہا ہے؟ اس کا کوئی بیٹا مر گیا نہیں، کعبہ شریف کا کوئی اولاد شہید ہو گئی، بیوی بچے مر گئے، وہ تو ایک مکان ہے کعبہ شریف، وہ تو جب گر گیا اس دن بھی اس نے ماتم نہیں کیا، 11 دفعہ گرا ہے، 11 دفعہ بنا ہے، یعنی ان کو دلیل میں کوئی بندہ تو ملا نہیں ماتم کرنے والا، کعبے کو لے آئے ہیں دلیل۔ اچھا کعبہ سارا سال ماتم کر رہا ہے، تم بھی سارا سال کرو، تم کیا 10 دن کے لیے کرتے ہو؟ سارا سال ایک دوسرے کو مارتے رہو، عذاب بھگتتے رہو، ہمیں کیا، ہمیں تو خوشی ہوگی۔ خانہ کعبہ ہو یا مسجد نبوی، عورت ہر حال میں پردہ کرے۔ جب اللہ کے نبی کی بیبیاں بھی پاک، وہ زمانہ بھی پاک، مدینہ بھی پاک، اس وقت پردہ کرتی تھی تو آج کیوں نہ کریں؟ صفا مروہ میں کندھا نہیں نکالنا، پہلے چکر 3 جو ہے طواف کے، اس کے بعد فوراً کندھا ڈھانک لو۔ یہ جو کندھا نکال کے نمازیں پڑھتے ہیں وہ تو نمازیں اپنی مکروہ کر رہے ہیں۔ طواف وداع جب آدمی نے جانا ہوتا ہے، طواف زیارت وہ حج کا فرض ہے، جب عرفات سے مزدلفہ آئیں گے، مینا آئیں گے، پہلے کنکری ماریں گے، قربانی کریں گے، حل کریں گے، پھر طواف زیارت کریں گے۔ حلق کرانے کے بعد احرام سے جب ہم فارغ ہو گئے تو نہانا ضروری ہے، شریعت میں ضروری نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے، بال چمٹ گئے تو نہا لو، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں۔ تبلیغ کے لیے عورتیں بھی جا سکتی ہیں، ہاں عورتیں عورتوں کو تبلیغ کریں گی، مرد مردوں کو تبلیغ کریں گے، نہ تمہیں تکلیف بھی دین کے کام سے ہے۔ عورتیں فلم دیکھنے جائیں وہ مسئلہ تم نے نہیں پوچھا، میراتھن ریس میں دوڑیں وہ مسئلہ بھی تم نے کبھی نہیں پوچھا، پتنگ اڑائیں وہ بھی نہیں پوچھا، ویلنٹائن ڈے منائیں وہ بھی تم سے مسئلہ نہیں پوچھا، پکنک پہ جائیں کزن کے ساتھ، یہ میرا فرسٹ کزن ہے، یہ تھرڈ کزن ہے، وہ بھی مسئلہ نہیں، وہ دین کے لیے جائیں، تکلیف ہو گئی ہے تمہیں۔ انا للہ، اصل کے اندر شیطان ہے، وہ آرام نہیں لینے دیتا نا۔ عمرہ کرنے سے حج لازم نہیں ہوتا، اگر عمرے کے بعد عورت اپنے بال خود کاٹ لے، رکوع کے بعد رفع یدین، ایک حدیث مبارک میں ہے
لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارک ہے، انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی جس میں رفع یدین نہیں کیا، تو ان کے بعد بھی حدیث ہے، ان کے بعد بھی حدیث ہے، جھگڑا کیا ہے؟ کون سا فرض کا مسئلہ ہے؟ کون سا یہ اصول دین ہے کہ جب ہم مریں گے قبر میں پوچھیں گے تم رفع یدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ عقل کی بات کرو. یہ ایک زیادہ سے زیادہ بعض ائمہ کے نزدیک افضل ہے، بعض کے نزدیک نہ کرنا افضل ہے. بس یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں کہ بندہ لڑائی جھگڑے کرے. مسلمان تباہ ہو رہا ہے، ہم ابھی انہی مسئلوں میں کھڑے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں کہ دو بیویوں کو ایک کمرے میں اکٹھا رکھ سکتے ہیں. بالکل رکھ سکتے ہو، تمہاری بیویاں ہیں، لیکن احتیاط کرنا، انہیں مشورہ کر لیا تو رہو گے. خیال رکھنا بھائی دونوں بیویاں متفق ہو جائیں تو انشاءاللہ حضرت کا تو صبح جنازہ ہی نکلے گا. ویسے جناب رکھ سکتے ہیں اگر وہ راضی ہیں تو، لیکن خطرہ ضرور ہے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا اور اس کا ثواب اپنے رشتے دار، بالکل دے سکتے ہو، نفلی عبادت ہے. تم نے مزدوری کی، اس سے کہا میری پیسے فلاں کو دے دو، یہ بھی ہم اللہ سے کہتے ہیں مولا اگر تیرے وہاں قبول ہے، ثواب ہے تو فلاں کو دے دو. بینک میں کام کرتا ہوں، بالکل آپ کی کمائی جو ہے ٹھیک ہے، لیکن دوسری نوکری ڈھونڈتے رہیں، جب مل جائے تو اس ادارے کو چھوڑ دیں. مونچھوں کے کٹوانے کا حکم ہے، اس طرح نہ پھروائیں، کٹوائیں مونچھوں کو. کیونکہ حضور فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، یہ نہیں فرمایا مونچھیں منڈاؤ. کچھ تو نظر آئے نا کہ بھئی ایک تو داڑھی علامت ہے رجال کی. اچھا خدا کی قدرت ہے، جو بندے داڑھی بھی منڈوا دیتے ہیں، مونچھیں بھی منڈوا دیتے ہیں، ان کو چاہیے یہ بھاوے شوے یہ بھی مٹا دیں، اچھی طرح سے نظر آئے. وہ بھاوے ہوتے تھے نا ہندوؤں کے. میں مذاق نہیں کر رہا، ویسے داڑھی مرد کی علامت ہے. تمہارے ہاں عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ ہاں جی. اچھا خسرے کی داڑھی ہوتی ہے؟ تو جو خسرا ہوگا، خنسا مشکل ہوگا، اس کی داڑھی نہیں ہوگی. داڑھی ہوتی ہی مرد کی ہے. قضا نماز ہر حال میں پڑھو. یا خدا کہوں کوئی حرج نہیں، فارسی کا لفظ ہے، یا اللہ، یا خدا، یا رب، جو بھی کہو. کسی مفتی یا عالم کا ہاتھ چوم لینا کوئی حرج نہیں، ماتھا چوم لینا کوئی حرج نہیں. اگر ایک عورت نے مدینے پاک سے احرام نہیں باندھا، اگر ناپاک تھی تو اس حالت میں بھی وہ نیت کر سکتی تھی. اب عمرہ نہیں کیا، دوبارہ عمرہ کرو. مسجد عائشہ سے کرو گے دم پڑ جائے گی. تم میقات پہ عمرہ چھوڑ، عورت حیض میں ہو، میقات پہ آ جائے، غسل کرے، نماز نہ پڑھے، لبیک بے عمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائے، اپنے ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کر لے. اگر ایک آدمی نے عمرے کے بعد اپنے بالوں کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا کوئی بات نہیں. جو آدمی داڑھی مڈاتا ہے یا کاٹتا ہے اس کو امام نہ بناؤ. بات سمجھا کرو. ایک ہے، اب دیکھو نا ہم سفر میں جا رہے ہیں، نماز کھڑی ہے، ہم جا کے جماعت میں شامل ہو گئے، اب دیکھا تو وہ داڑھی منڈا تھا، نماز ہو جائے گی. ایک ہے امام بنانا کہ ہم نے مسجد میں امام رکھنا ہے تو وہ داڑھی منڈا نہ رکھو. فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار بالکل پڑھا کرو. یہ دعا ہے، حضور پاک نے پڑھی ہے. اللہم اجرنی بھی ہے اور یا مجیر اجرنی من النار بھی ہے. اگر سجدے کے بعد ہم بیٹھ گئے تو دعا پڑھ سکتے ہیں جو حدیث میں ہے، رب اغفر لی ورحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی.